وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22 حصہ سوم 2157 آج کا درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اندھیروں کو روشنی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو، یعنی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہو. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں میں اللہ کی عطا سے بات کر رہا تھا، اور گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو یہ ایک نقطہ بتایا تھا کہ انسان پیدائشی طور پر اندھا ہوتا ہے، یہ مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے. یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. اور میں انسان کے مردہ ہونے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ انسان مردہ ہے، اسے جان کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں نے آپ کو یہ آیت ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس دعوت کو قبول کر لو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے. اور وہ دوسری آیت جو میں نے گزشتہ سبق میں پڑھ کے آپ کو سنائی تھی کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا اے مسلمانوں، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی
طیب پاک زندگی دے دوں گا۔ تو بہرحال زندگی تو زندگی ہے، موت موت ہے۔ اچھا، ایک اور آیت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ مضمون اصل میں بڑا اہم ہے، تو اس لیے اس کی بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام میں، اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس میں بھی انسان کے مردہ ہونے کا تذکرہ ہے پہلی حالت میں۔ اوامن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، کس سے؟ قرآن اور نبی کا طریقہ، اس سے زندگی ملتی ہے، یہ تو قرآن سے میں نے ابھی بیان کر دیا۔ اچھا، وجعلنا لہ نوراً، اب یہ نور کی بات یہاں اس آیت میں بھی ہے 22 نمبر میں، اس کے لیے پھر میں نے ایک نور مقرر کر دیا۔ نور کا دیکھیں، نور کا مطلب کیا ہے؟ دل کی روشنی، یعنی یہ کوئی کینڈل لائٹ تو نہیں ہے کہ اس کی روشنی یعنی مادی روشنی تو نہیں ہے، یہ تو دل کی روشنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو بہرحال میں ابھی تو اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ انسان مردہ ہے۔ اگر یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، یعنی اپنے آپ کو پہچان لے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق اگر یہ چل پڑے اور زندگی گزارنا شروع کر دے تو یہ زندہ ہو جائے گا، اس کا دل منور ہو جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی سے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مینار نور ہیں۔ وہ ہے نا آیت میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکتا چراغ، سراج منیر، آپ دیکھ لیں ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں نور اور اندھیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں مختلف جگہ پہ فرمایا ہے، ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ مادیات اندھیرا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ یہ نور ہے، روشنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب واضح آ گئی۔ سراج منیر میں نے آپ کو کہہ دیا، قرآن بذات خود اللہ کا کلام ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ فیہ ہدی و نور، کتاب الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے۔ تو دیکھیں آج جو میں آیت آج پڑھ رہا ہوں، اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اب کافر کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں بناتے، اور آخرت کی بجائے دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کافر ہے۔ اب یہ رویہ ہم نے اپنا لیا ہے، اس بات پہ بھی تو ساتھ ساتھ غور کرتے چلے جائیں نا کہ ہمارا رویہ کیا ہے، کیا ہم اندھیرے میں ہیں کہ روشنی میں ہیں؟ اس وقت آج کا مسلمان افراد یا امت یہ اندھیرے میں ہے۔ دیکھیں دنیا داری جو ہے یہ اندھیرا ہے، منزل تو دنیا نہیں ہے، منزل اللہ ہے، آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اختلافی بات ہے۔ اگر آپ ضد اور ہٹ درمی کا شکار نہیں ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ بہرحال میں اس آیت کی روح سے
آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنایا تو اب آپ رہ گئے اندھیروں میں. اور جو شخص، جو آیت میں سورہ انعام کی پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس شخص نے ہدایت کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، رسول کے راستے پر، اللہ کے حکم اور رسول کے راستے پر وہ چل رہا ہے، انک علی صراط مستقیم، تو یہ شخص جو ہے یہ روشنی میں ہے. اب جو میں نے یعنی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ راستہ جو ہے صراط مستقیم، یہ روشنی کا راستہ ہے. جیسے کہ آیت مبارکہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، نکال کے لے جاتا ہے. تو یہی بات ہے. دیکھیں بات سمجھنی اتنی مشکل نہیں ہے. تو اب جو شخص دنیا کو منزل بنا لے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے، دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لے اور آخرت کو بھول کر دنیا کے لیے زندگی گزارے، تو یہ اب ٹوٹل ڈارکنس میں ہے. اور یہ ہم سب ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام، آج کا مسلمان مکمل تاریکیوں میں ہے، ظلمات ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض. سورہ نور میں ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں. پہلا اندھیرا ہمارے جسم کا ہے، اس کے دھوکے میں مبتلا ہے. پھر ہمارے ارد گرد جو بھی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہے، جو کاروبار ہے، جو عہدے ہیں، یہ گریڈ 26 ہے اور یہ گریڈ 23 ہے، اور میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، یہ سب اندھیرے ہیں. دیکھیں اگر آپ آخرت کو بھلا دیتے ہیں تو باقی رہتا ہے اندھیرا. قرآن روشنی ہے، قرآن والا روشنی میں ہے. اگر آپ قرآن والے ہیں، صاحب قرآن ہیں، یا بننا چاہ رہے ہیں اور اس کے راستے پر ہیں، تو آپ روشنی میں ہیں. اب آپ جو ہے یعنی اندھیروں کے ساتھ آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے اندھیروں کو منزل بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اندھیروں سے سمجھوتا کر لیا. اور اس وقت تو آج کے مسلمان جو یہ برائے نام مسلمان ہے، اس نے اندھیروں کو اپنی منزل بنا لیا ہے. دیکھیں آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، توقعات، منصوبے جو بھی ہیں، زندگی کی جو امنگ ہے، اس کا تعلق آپ کے ظاہر کی زندگی سے، باطن سے نہیں ہے. باطن تو کبھی کا ہم نے فراموش کر دیا ہے. صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اب اللہ یہ سورہ انعام کی جو آیت ہے، افمن کان میتن، بھلا جو مردہ ہے. دیکھیں الفاظ، اللہ کے الفاظ کو سنیں نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مردہ ہیں، تو آپ اگر وہ اللہ کی اور رسول کی آواز کو سن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، پھر تو آپ روشنی میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے اگر اندھیروں کو اپنی منزل بنا لیا، ظاہر کو مقصود بنا لیا، ظاہر کو محبوب بنا لیا یا مطلوب بنا لیا، تو آپ اندھیروں کے ہو کے رہ گئے. اب روشنی کوئی امکان نہیں ہے. لیس بخارج منہا. اس میں ایک آیت میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے، جس کی روشنی میں یہ چلت پھرت کرتا ہے لوگوں کے درمیان، یعنی اپنے معاملات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں طے کرتا ہے. اس شخص کا جو نور کے راستے پر ہے، جس کا سینہ نورانی ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ نور کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہمارے فیصلے اندھیرے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے. کہتے ہیں نا ہم بڑے روشن خیال لوگ ہیں،
ہم دقیانوس نہیں ہیں. دقیانوس یعنی دین کو جو پوری طرح قبول کرتا ہے وہ آپ کی نظر میں دقیانوس ہے، وہ بنیاد پرست ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کہیں، آپ کو تو کوئی روک نہیں سکتا. تو جعلنا لہو نورن، دیکھیں اس بات پہ توجہ دیں. یہ شخص جو زندہ ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور، قرآن اور سنت. یہ کوئی ایسا وہ دیکھیں، اس کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیں. قرآن اور سنت یہ روشنی ہے. اس کے نور سے اگر آپ کا دل منور ہو گیا، پھر آپ یمشی بہی فی الناس، اب آپ کے تمام معاملات آخرت کی بنیاد پر ہوں گے، اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوں گے. ہمارے تو دیکھیں تمام معاملات نفسانی، نفس کے تقاضے اور پھر ظاہری مفادات کے تحت ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں. دنیا کے تمام فیصلے جو بھی ہے ہم دنیا کے مفاد کے بنا پر فیصلے کرتے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب اگر آپ نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا، روشن خیال لوگ ہیں، تو اب آپ اس سے نکل نہیں پائیں گے. اور اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اتنا اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے سونے ڈھونڈ کہ جب یہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری مثال دی ہے. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. رات کا اندھیرا ہے، سمندر ہے، رات کا اندھیرا ہے، موج کے اوپر موج ہے، اوپر سے بادل ہیں. جب یہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اس کو دیکھ نہیں پاتا. دو ہاتھوں کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 1 فٹ 2 فٹ، جتنا بھی نزدیک ہو، لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا. تو حق تو موجود ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے. اب اللہ کی عطا سے جو میں مضمون آپ کو ادا کر رہا ہوں، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. بہت سے لوگ، میں نے آپ کو کہا کہ مطلب میری باتوں کو نہیں سمجھتے اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مجھے کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں کیسی بات، یہ تو سمجھ سے بالا تر باتیں. ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں اور چھوڑ جانے والے لوگ بہت ہیں. تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور میری بات تو قرآن کی، میں تو قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو اب وہ جو ہے لیس بخارج منہا، وہ دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہوں، جب آپ اندھیروں کو روشنی سمجھ لیں، اب آپ ان اندھیروں سے نہیں نکل سکتے. بہت سے لوگ ہیں، شاید آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہو، کوئی بھی یعنی آپ کوئی ایسا شخص آپ کو مل جاتا ہے جس کو سچی بات کہنا، اچھی بات کہنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. فذکر ان نفعت الذکرہ، تم نصیحت کرو جب تمہیں نفع دے نصیحت کرنا. اعرض عن الجاہلین، جو جاہل لوگ ہیں، جو سمجھنے ہی نہیں چاہتے، ان سے آپ اعراض کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اب آخر جو جملہ ہے اس آیت کا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کافر کا لفظ ہے یہاں، ترجمہ کیا ہے؟ اسی طرح کافروں کو میں نے ان کا عمل اچھا کر دکھایا ہے. کافر کون ہے؟ یہ ہم ہیں. کافر کون ہے؟ جس نے قرآن کو کتاب ہدایت سمجھنا چھوڑ دیا ہے. کافر کون ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے. تو قرآن سے میں ترجمہ بیان کروں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں آپ. کافر ہے. ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اب ہماری منزل دنیا ہے.
ہم نے اپنا رخ اللہ سے پھر کے، اللہ سے پھیر کر، اللہ کی یاد سے پھیر کر ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، اور ظاہر کی بنیاد پر ہمارے تمام زندگی گزر رہی ہے، اور تمام فیصلے ظاہر کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ مفاد پرستی، حرص، لالچ، اب سب ہم یعنی اسی کے ذریعے ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھیں آخری جو سورہ انعام کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح میں نے یہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ آیت نمبر 122 ہے سورہ انعام کی، لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال تو جب آپ اندھیروں کو روشنی سمجھ لیں، اب وہ آپ کو روشنی لگے گی، اور روشنی جو ہے وہ آپ کو اندھیرا لگے گی۔ روشنی آپ کو اندھیرے لگیں گے۔ آج ہم دین اسلام کو کہتے تو نہیں ہیں، لیکن اس میں ہمیں روشنی نہیں نظر آتی۔ ہمیں تو روشنی یہ چمکتی دمکتی کاریں، یہ بنگلے، یہ محلات، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ بچے، یہ میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میری بیٹی، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور بس آپ کی اپنی پوزیشن، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کی اپنی حیثیت، آپ اگر سفید پوش ہیں، آپ نے اپنی ایک حیثیت بنا لی ہے، ایک آن بان ہے آپ کی، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، یعنی حب جاہ اسے کہتے ہیں، جاہ، اپنی ایک حیثیت آپ نے بنا لی، حب، آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اپنا کارخانہ، اپنا کاروبار اور اپنے ایسٹس، پھر آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ ایک پردہ ہے، یہ ایک اندھیرا ہے حب جاہ کا۔ بہرحال میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے ابھی شیئر کی تھی سورہ نور کی، یہ آیت ہے آیت نمبر 40، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ اللہ تعالیٰ تاریکیوں کی مثال دے رہے ہیں۔ ایک اندھیرا ہے، سمندر ہے، موجیں ہیں، موج کے اوپر موج ہے، اور موجوں کے اوپر بادل ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، جب یہ اپنے ہاتھ کو نکال کے دیکھتا ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا اسے۔ آج ہمیں حق نظر نہیں آ رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج اتنے گہرے اندھیروں میں ہے کہ لوگوں کو سچی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہری دیکھیں، ہمارا سارا جھگڑا ظاہر پہ ہے۔ یہ رفع یدین کرو، دوسرا کہتا ہے مت کرو، یا رسول اللہ کہو، دوسرا کہتا ہے مت کہو۔ رسول اللہ حیات ہیں، رسول اللہ ممات ہیں، معاذ اللہ۔ تو نور ہیں، بشر ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہماری مزاروں پہ جاؤ، مزاروں پہ مت جاؤ، اور یہ سارے بس اسی پر ہمارے اختلافات ہیں، اور باقاعدہ ان کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے، ان مسائل کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے۔ دیوبند والوں کا الگ ایک نظریہ ہے، بریلویت کا الگ نظریہ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، اہل وہ 5 پیریوں کا الگ ہے، اہل سنت وہ جو ہے اشاعت توحید والوں کا الگ نظریہ ہے، جماعت اسلامی والوں کا الگ نظریہ ہے، اور ہر ایک کے بغل میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں، اور اسی سے ہم اپنے یہ مطلب تفرقہ ہم نے پیدا کر لیا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں قرار پڑتا، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں لوگ۔ تو آپ دیکھ لیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دین کی اساس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دین کی اساس کیا ہے؟ بندگی رب، اطاعت رسول، یہ اساس ہے، کتاب اللہ و سنتی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں بندگی کا تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، تشریح نہیں ہوتی بندگی کی۔
کلمہ طیبہ کی تشریح اگر آپ نے کہیں پر مسجد کے جمعے کی نماز میں کسی بھی مسجد میں آپ نے سنی ہو تو مجھے آپ بتا دیں۔ تشریحات کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری طور پہ بس تشریحات ہوتی ہیں، ظاہری طور پہ، اس کی حقیقت میں یا حکمت میں یعنی لوگ نہیں جاتے۔ الفاظ کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں مقرر کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اصل نور میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں انسان کی پیدائش کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، اور وہ مقصد تب حاصل ہوگا جب یہ اللہ کی بندگی رسول کے طریقے کے مطابق شروع کر دے۔ اب یہ روشنی ہے قرآن اور سنت، یہ روشنی ہے، اور ہم نے تو ظاہری اختلافات کی بنیاد پر اپنے فرقے بنا لیے ہیں، پورے بورڈز ہیں، وفاق المدارس کے بورڈز ہیں، چند ایک اختلافات کی بنا بورڈ انہوں نے اپنی مسجد، اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہر ایک نے الگ بنا لی ہے۔ تو اب دین کی حقیقت کہیں نہیں مل رہی، ظاہر ہے دین کا، باطن نہیں ہے۔ عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، دین کا صرف ظاہر ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ لوگ ہو سکتا ہے بعض لوگ پھر خفا ہو جائیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے دین کے ظاہر کو لے لیا، دین کے باطن کو نہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ بہت سے اللہ رسول کا نام لینے والوں کا مدعا جو ہے وہ دنیا ہوتا ہے، اللہ رسول کے نام لینے والوں کا مدعا دنیا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور مذہب کو ہم نے برائے نام طور پر لیا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے برائے نام طور پر ہم دین کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا لفظ کا معنی؟ استعمال کر رہے ہیں برائے نام طور پر۔ بہرحال ایک بہت ہی پیچیدہ سی صورتحال ہے۔ جس دین کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دراصل دین نہیں ہے، یہ دراصل ہماری خواہشات ہے۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور روشنی جو ہے، روشنی یعنی ہمارے دل میں روشنی نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے۔ عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، جس کے دل میں ہے میں تو اس سے بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اپنے مضمون کا میں آخر میں یعنی جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، پھر بھی اور بھی اس میں تفصیل میں جاؤں گا۔ یا میرا دل سخت ہو چکا ہے، فویل، اگر دل سخت ہے، اگر آپ ایک عام بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا ہی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے آپ کا مرنا جینا ہے، یہ ایک بہت کثیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی، کثیر تعداد۔ تو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ دیکھیں نافرمانی جو ہے، نافرمانی، بغاوت، انکار، عملی طور پہ انکار، شرک، یہ ہمارا شیوہ زندگی ہے آج کے مسلمان کا۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس جو آیت ہے 22 نمبر کی، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، یا تو یہ کیفیت ہے آپ کہ آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اب آپ رب کی طرف سے ایک نور پر ہیں، اگر نہیں تو پھر یہ دوسری فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کیونکہ اس کے مابین اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسری چیز نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ کا سینہ، یا تو آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے یا تنگ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔